السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ ٹورنٹو کینیڈا سے رابطے میں۔ کل میں خیر خیریت سے الحمدللہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ یہاں کا موسم اس وقت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں قیام پذیر ہوں۔ میرے پیچھے ہائی رائزرز بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں بریک فاسٹ کرنے ابھی گیا تھا ڈاؤن ٹاؤن میں کافی شاپ، اور ہلکی تب سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میں جیکٹ کے بغیر ہوں۔ میری خواہش تو تھی کہ میں کہیں گرین بیک گراؤنڈ سے آپ کو یہ ویلاگ کروں، لیکن میرا سٹینڈ نہیں میرے ساتھ پاس تھا، تو انشاءاللہ فرام ٹمورو اٹ ول بی آئی فیل سفوکیٹڈ ان دا کنکریٹ اسٹرکچرز۔ بہرحال آتے ہیں پاکستان کی خبروں کی طرف۔ آج آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، آج آپ کائنڈلی ایک کام ضرور کریں کہ عیسی نقوی نے حامد رضا کا، صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اس کا انٹرویو لیا ہے، اور آپ پورا انٹرویو کوئی آدھے گھنٹے کا ہے، ضرور سنیں۔ بالکل وہی جو میرا اس پورے معاملے میں تجزیہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ہیرو ہے۔ آپ مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں میں اور جو ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں، اب آپ دیکھیں وہ آج بتا رہا تھا کہ وہ بیچارہ جو ہے شیر افضل مروت، وہ بہت شدید بیمار ہے، اس نے 15 kg وزن لوز کر لیا ہے، اور سوشل میڈیا نے اتنا اسے رگڑا دیا۔ حالانکہ حامد رضا میری طرح کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی اس سے اختلافات ہیں، جیسے کئی باتوں پہ مجھے بھی اختلافات ہیں، بٹ دس از ویری ویری سیڈ، ویری ویری اپسیٹنگ ان پاکستانی پولیٹکس۔ عمران خان جس شعور کی بات کر رہا تھا، وہ شعور اس کی کلٹ اور انفلوئنس کی حد تک تو آیا، لیکن اوور آل انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس میں نہیں آیا، اسپیشلی سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا نے ابھی تک ساری جلگار اسی پہ کی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور پہ۔ دوسری طرف پی ٹی ایم جو کہ آئی ایس آئی کی بنائی ہوئی جماعت ہے، آپ دیکھیں اس کے کیا حالات ہو گئے ہیں کہ اب وہ لڑائی پر اتر آئی ہے۔ پی ٹی ایم بالکل ایم کیو ایم کی طرح آپ ختم ہوتے دیکھیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں اسسٹنٹ کمشنر تھا کراچی میں 90s میں، اور ایم کیو ایم کو میں نے ورسٹ تعصب میں پایا، اور پنجابیوں کو قتل کرتے دیکھا، بوری بند لاشیں دیکھیں۔ اسی طرح پی ٹی ایم یہ صرف پشتون کے لیے بنی، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی بات نہیں کی۔ آئی ایس آئی نے بنایا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کامیاب کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ پی ٹی ایم کا ہے۔ سب سے ان کے 2 MNAs ٹوٹ جاتے یا یہ بھی ریئیکٹ کرتے تو بڑا ڈینٹ پڑ جانا تھا، ایک ووٹ میٹر کرتا تھا، اور انہوں نے تقریریں کی۔ حرام زادوں نے اسٹیٹ سپانسرڈ رجیم چینج آپریشن کو کتے کے بچوں نے دمام بخشا۔ ایک وہ دلہ سا کتا پشتون حرامی ٹوکیو کے قریب رہتا ہے، صافی ہے، یہ صافی سارے بانڈے سے ہیں، بدھو سے، تو وہ لگا ہوا ہے فلاں پشتین موومنٹ امکان۔ ادھر میں کنجری کدھر تو نہیں، میں کینیڈا آ گیا ہوں۔ امریکہ میں نے نعت کا گلالئی کا بند کیا ہوا تھا کہ تو کیسے آئی ایس آئی نے تجھے کیا تھا، بدماش گنڈے مارنگ بلوچ آئی ادھر اسلام آباد بلا دلودی ڈاکٹر کے۔ میں نے ٹوا مارا اس کا کہ تو لوگ کڈنیپ ہو رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی سے بدترین زیادتی ہوگی، تو ٹوا مروانے ادھر کس بات پہ آئی ہے؟ کتے ہیں یہ سارے، اور اسٹیبلشمنٹ کی پھٹ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کو آپ وہ ویلاگ ضرور دیکھیے کہ کس طرح ان کو بری پڑی ہے۔ میں حیران ہوا وہ ویلاگ سن کے کہ ان کے پاس 9 کے قریب پی ٹی آئی کے بندے قید تھے، آزاد جو تھے، اور یہ جو پہلے ہونی تھی تو اس نے مولانا فضل الرحمان کی بڑی تعریف کی کہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی، فضلانڈو ادھر کام دکھا گیا۔ اب انہوں نے 7 یا 8 تاریخ کو لانی تھی، صرف اور صرف علی امین گنڈا پور اور یہ تحریک کے جو بچے ہیں، اس نے ان کی بڑی تعریف کی کہ 3000 لوگ گرفتار ہوئے، اور ہمیشہ ادھر بہت سٹرائک اور مجمع بنا رہا،
اور بڑا اچھا اس نے کہا کہ SEO کانفرنس ہمارا ہدف نہیں تھا، آئینی ترامیم تھی۔ اب ان کا پلان SEO کانفرنس کے بعد 18 اور 22 کے درمیان ترمیم کا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ کس طرح M&As کو رکھا جاتا ہے، 75 کروڑ 1 ارب روپیہ آفر ہے۔ آپ دیکھیں بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی، اور یہ لوگ پیسے دے کے PTI میں آئے یا کیمپین کی فنڈنگ کی PTI کی، اور یہ رضائیوں میں بیٹھے سوشل میڈیا صدیق للی شلی یوٹیوبوں سے کماتے ہوئے۔ بہت مجھے دکھ ہوتا ہے، ایسے کتوں کی طرح علی امین گنڈا پور کو پڑے، اس نے چرا گھوم دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، اور ٹٹوؤں سے تم نے دلو کیا کیا ہے، تمہاری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ سارے ISI کے ٹاؤٹ ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ میں نے تھم نیل میں کہا ہے، قاضی فائز بھوسڑی بھی جائے گا۔ یہ گینگ آف 3 ہے۔ آج بھی سلطان سکندر راجہ کو کیسے اس نے اٹھا کے مطلب فیصل چودھری نے آج کیسے اس کے ساتھ مطلب باہر اسے مارا اٹھا کے، وہ پروسیڈنگ چھوڑ کے چلا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مطلب تیسرا منیرہ مستری سور ہے۔ اگر منصور شاہ آ گیا چیف جسٹس اور اس نے بحال کر دینا ہے سارا، الیکشن شاید دوبارہ ہوں یا سیٹیں PTI کو مل جائیں گی، تو پھر یقین کریں، آپ دیکھ لینا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل منیرہ مستری سور کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ مشرف نے بھی اسی طرح اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے، بڑا خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ جناب صاحب میں تو اب تاحیات پاکستان کا صدر رہوں گا، اور یہ تو میری کھال ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح قدرت نے اس کا کباڑہ کیا۔ اسی طرح قدرت اس کو تباہ و برباد ان گینگ آف 3 جو عمران خان نے کہا ہے۔ بھوسڑی پہلے جائے گا، بھوسڑی نے 29 کی ٹکٹ بھی کنفرم کروا لی ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے اپنا الیکشن کمشنر بھی یہ جنوری میں ویسے ہی اس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے۔ منیرہ سور بھی ویسے تو اگلے سال ٹینیور پورا ہونا پہلے ہی۔ PTI کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، علی امین گنڈا پور نے بہت زبردست کام کیا ہے، حالانکہ میرے خیال میں اس کو آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب آپ دیکھیں اگر وہ جان بچا کے نہ جاتا فرنٹیئر میں واپس، تو یہ MNA کو فرنٹیئر میں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے سارا ان کا، وہ اس کو اریسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور کیسے حامد رضا نے بتایا اسپل دا بینز کہ وہ اریسٹ نہیں ہوا، اور ویسے بھی وہ اس کو پہلے بھی اریسٹ سے بڑا اپسیٹ ہے، اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ کہ اس کو اریسٹ کیا جائے، گولی مار دی جائے، سینہ وہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اریسٹ میں خان کا بچہ وہ جو ہے وہ اپنی بڑی معیوبی اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گند ہے۔ لہٰذا آپ کو خوش ہونا چاہیے، معاملات بہت ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس طرح کے ویلاگر سے خدا را جان چھڑائیں، یہ اپنی زندگیوں میں مادہ پرستی کو چھوڑ کر روحانی طرف آئیں۔ مادہ پرستی کو جب آپ چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ ڈیپ سٹیٹس ول ایویپریٹ ان دا ایئر، ان کا پھر تعلق ہی نہیں رہے گا۔ یہ DHA پلاٹوں کی سیاست، یہ بدماشی، فوج کا قبضہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں سب کچھ ہو جائے گا۔ فوج کے قبضے کے لیے عمران خان کے ساتھ اب آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ جنگ فوج سے قبضہ چھڑوانے کی ہے۔ شکر ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کے پاس 1000 وجوہات ہیں جس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ سارے فوج کے گند ہیں، اور ان کو اپنی بیرکوں میں اور اپنی حدود میں رکھا جائے۔ میں ابھی ادھر کچھ دیر کینیڈا میں ہی ہوں، اور انٹاریو ایریا میں ہی مسیساگا ملٹن۔ تو کینیڈا میں یہ تھم نیل پر میرا فون نمبر بھی آتا ہے، آن دس فون آئی ایم اویلیبل اف اینی بڈی وانٹس ٹو میٹ می۔ میں کوئی جلسہ جلوس اس طرح کی بکواسیات بالکل نہیں چاہتا۔ ہاں کسی کو جیسے یہ اس ہوسٹ کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔